حضرات گرامی، جب آپ نے حدیبیہ میں قیام فرمایا تو بعض ذرائع سے معلوم ہوا کہ قریش مکہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کو حضور کی قیادت میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، بلکہ وہ تو مرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم نے فیصلہ فرمایا کہ عثمان غنی ذوالنورین ذوالہجرتین کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا جائے، سفیر بنا کر بھیجا جائے، کیونکہ یہ دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، جنگ اور قتال کے پروگرام سے نہیں آئے، اور نہ ہی اس ارادے سے آئے ہیں کہ جنگ و جدال کریں۔ سرکار دو عالم کے ارشاد اور حکم کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ روانہ ہو گئے۔ ایک شخص عزیز ابان ابن سعید کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور جا کر ابو سفیان سے گفتگو کی اور اپنے پیغمبر کا پیغام پہنچایا، ارادہ ظاہر کیا کہ ہم دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، احرام ہمارے لگے ہوئے ہیں اور خودی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، تم سے ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے کے آئے۔ مدینے سے چل کر مکہ آئے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے، اور یہ قانوناً جائز بھی نہیں کہ تم ہمیں روکو۔ حضور علیہ السلام کا پیغام پہنچا دیا، لیکن ابو سفیان نے کہا کہ ہم تمہیں حضور کی قیادت میں ہرگز بھی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ابو سفیان نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف کرنے کی اجازت دے دی، کہنے لگا کہ ہم تمہیں اجازت دے سکتے ہیں، تمہارے ساتھ عزیزداری ہے، لیکن تمہارے پیغمبر کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ان کی قیادت میں مسلمان عمرہ کریں، زیارت کریں، نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عشق و محبت کی گویا کہ روح لوٹ لی۔ ابو سفیان نے حضرت عثمان غنی نے ابو سفیان کو جواب دیا کہ میں محمد رسول اللہ کے بغیر، اپنے پیغمبر کے بغیر طواف کر لوں، عمرہ ادا کر لوں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، خدا کی قسم میں عثمان کٹ تو سکتا ہوں، پیغمبر کے بغیر عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ اپنے پیغمبر کے بغیر، اپنے محبوب کی قیادت کے بغیر میں عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ جہاں پر یہ اعتماد محبت کی عظیم الشان مثال بن گئی، وہاں شریعت مقدسہ کے 20 مسائل بھی حل ہو گئے، کئی مسئلے حل کر دیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حجر اسود کا بوسہ عبادت ہے، ملتزم سے لپٹنا عبادت ہے، مقام ابراہیم پر نفل ادا کرنا عبادت ہے، بیت اللہ کا طواف عبادت ہے، بیت اللہ کی زیارت عبادت ہے۔
حضرت عثمان غنی نے مسئلہ سمجھا دیا، جو عبادت حضور کی منشا کے بغیر، حضور علیہ السلام کی سنت کے بغیر، حضور علیہ السلام کے طریقے کے بغیر ہوگی، وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ کہ حضور کے بغیر میں عمرہ کر سکتا ہوں، نہ طواف کر سکتا ہوں۔ طواف بیت اللہ گرامی قدر بے شک عبادت ہے، مگر حضور کی رضا کے بغیر، حضور کی مرضی کے بغیر۔ حضرت عثمان غنی نے اکیلے عبادت کرنے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہو گیا کہ جب ایک حقیقی عبادت رضائے مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو پھر اپنی طرف سے من گھڑت چیزوں کو عبادت قرار دینا تو براہ راست گویا حضور سے استغفر اللہ مقابلہ کرنا ہے۔ ہم اپنے مسئلے بنائیں، سنت کے مطابق نہ ہو۔ یاد رکھیے شریعت کا اصول اور قانون کہ جب تک کسی مسئلے پر، کسی بات پر، کسی عبادت پر میرے حضور کی مہر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء کی مہر نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں گھسلا ہے، مسئلہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ حضور کی سنت اور اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے فرمایا عبادت وہی ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی، اذان وہی ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی، نماز وہی قابل قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی، جنازہ وہی قابل قبول ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا، اور اسی طرح حج عمرہ وہی ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا، طواف وہی ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا، اور اہل سنت بھی وہی ہوگا جس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا، ورنہ سنی نہیں۔ اگر اہل سنت والجماعت کہلائے اور سنت کے مطابق عمل نہ کر پائے تو سنی نہیں۔ یہ بات یاد منہ سے کہے کہ میں اہل سنت ہوں اور سنت کے خلاف چلے تو یہ سنی نہیں۔ کہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، نماز کے نزدیک نہ جائے، یہ سنی نہیں۔ کہے کہ میں حضور کا ماننے والا ہوں، داڑھی اڑائے تو یہ حقیقی سنی نہیں۔ کہے کہ میں اہل سنت ہوں اور لباس سنت کے مطابق نہ ہو، یہ حقیقی سنی نہیں۔ اور کہے کہ میں اہل سنت ہوں اور عقائد سنت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو تو یہ سنی نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ سنی کہلانے کے لیے ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، یا کم از کم اسے تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا گرامی قدر سامعین کرام، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم پر اس قدر بے پناہ اعتماد تھا کہ آپ کوئی کام بھی منشاء رسول کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ تو سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار دو عالم کا پیغام سنا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بغیر، آپ کی اجازت، آرڈر، پرمیشن کے بغیر طواف عمرہ کرنے سے انکار کر دیا، تو ابو سفیان نے حضرت عثمان کو قید کر لیا۔ حضرت عثمان غنی نے
جب منشاء رسول کے بغیر طواف اور عمرہ سے انکار کر دیا تو ابو سفیان نے حضرت عثمان کو قید کر دیا۔ حق کے لیے قید ہونا یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، حق کے لیے قید ہونا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، حق کے لیے قید ہونا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، حق کے لیے قید ہونا حضرت خبیب کی سنت ہے، حق کے لیے قید ہونا مجدد الافسانی کی سنت ہے، حق کے لیے قید ہونا شاہ ولی اللہ کی سنت ہے، حق کے لیے قید ہونا علماء حق علماء دیوبند کی سنت ہے، حق کے لیے قید ہونا اصحاب پاک مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور آئیے ہم بھی عہد کریں، آج ہم یہ عہد کریں کہ کوئی مسئلہ نہیں مانیں گے جب تک کہ اس پر رضائے مصطفیٰ کی مہر نہ ہو۔ جس پر حضور کی مہر ہوگی وہ مسئلہ ہم مانیں گے، اسی پہ چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب چلے آگے گرامی قدر سامعین، وقت تھوڑا ہے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کو جب مکہ مکرمہ میں قید کر لیا تو پھر کسی نے دوسری طرف کسی نے یہ خبر مشہور کر دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر مشہور کر دی کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ میں مشرکین نے شہید کر دیا۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1500 صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے بیعت لی، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بڑی شد و مد کے ساتھ فرمایا۔ گویا کہ خون عثمان کی قیمت پڑ گئی۔ قیمت کیا تھی کہ 1500 صحابہ کرام بیعت کریں، کس بات کی بیعت؟ موت کی بیعت، کہ جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے حدیبیہ سے نہیں واپس جا سکتے۔ دنیا کو بتا دیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عثمان کے لیے صدیق کر سکتا ہے، عثمان کے لیے فاروق کر سکتا ہے، عثمان کے لیے علی المرتضیٰ کر سکتا ہے۔ 1500 صحابہ کرام عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کر سکتے ہیں، مگر خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں ہٹ سکتے۔ علی بھی شامل ہیں بیعت رضوان میں خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ یہ تو تھی ان کی پیار، یہ تو تھے ان کے پیار، ان کی محبتیں، اور بعد میں پیٹ پرستوں نے کیا سے کیا بنا دیا۔ پیٹ پرستوں نے ان کی دشمنیاں بنا دی۔ اگر ان کے آپس میں کوئی معمولی معاملات بھی تھے تو وہ ان کے تھے، ہم ان پر تنقید کر کے اپنا ایمان کیوں ضائع کرتے ہیں؟ معمولی ہوتے، دوستوں میں بھی ہوتے ہیں، یاروں میں بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، آپس کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی صحابی کسی صحابہ کے ایمان پر آپ کو کوئی تنقید کرتا ہوا نہیں نظر آئے گا۔ ایک دوسرے کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابو بکر علی کے ایمان کی گواہی دیں گے، عمر علی کے ایمان کی گواہی دیں گے، عثمان علی کے ایمان کی گواہی دیں گے، اور علی ابو بکر کے، عمر کے، عثمان کے ایمان کی گواہیاں دیں گے، حتیٰ کہ علی المرتضیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دیں گے، اور امیر معاویہ حضرت علی کے ایمان کی گواہی دیں گے۔
وہ ایک دوسرے کے ایمان کی گواہیاں دے اور ہم اپنے ایمان پر تنقید کر کے خراب کریں. کیوں؟ ہمیں اتنا کیا گزرا نہیں ہونا چاہیے. ان کے معاملات پر، ان کے معاملات کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ. مشاجرات صحابہ پر ہمیں حکم ہے خاموشی کا. بس ہم کسی پر کوئی تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتے. آپ جناب جج پر تنقید نہیں کر سکتے، آپ اپنے اداروں پر تنقید نہیں کر سکتے. آپ کے خلاف پرچے ہو جاتے ہیں، خرچے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صحابہ پر تنقید کریں، آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی. آپ اگر صحابہ پہ تنقید کریں گے تو آپ کو شریعت اجازت نہیں دے گی. اہل بیت پر تنقید کریں گے، آپ کو شریعت اجازت نہیں دے گی. وہ سب ہماری آنکھوں کے